بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 18 نومبر سن 2021 بروز جمعرات۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت میں مقیم 60 سالہ غیر ملکیوں سے متعلق فتویٰ اور قانون سازی کی کردار پھر سے زیر غور ہے۔ روزنامہ کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر عبداللہ السلیمان نے فتویٰ اور قانون سازی کے محکمے کو ایک خط ارسال کیا ہے تاکہ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تارکین وطن جن کے پاس ہائی اسکول سرٹیفکیٹ یا اس سے کم یا اس کے مساوی سرٹیفکیٹ ہیں کے لیے رہائشی اجازت نامے کی تجدید کے بدلے میں 500 کویتی دینار فیس وصول کرنے کی قانونی حیثیت کے بارے میں رائے طلب کی جائے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے پر غور کرنے کے حوالے سے پبلک اتھارٹی آف افرادی قوت نے 60 سالہ تارکین وطن کے حوالے سے آخری بیان جاری کیا ہے جس پر دوبارہ غور کرنا ممکن ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر تجارت نے فتویٰ اور قانون سازی سے 3 استفسارات کے قانونی جوازات طلب کیے ہیں جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، 60 کی دہائی میں کسی ایسے تارکین وطن کے لیے جس کے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ یا اس سے کم تعلیم ہے ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے 500 دینار فیس وصول کرنے کی قانونی حیثیت۔ نمبر 2، فیصلے سے زمروں کو خارج کرنے کی قانونی حیثیت جیسا کہ ریاست کویت میں پیدا ہونے والے یا فلسطینی قومیت یا دستاویزات کے حامل افراد۔ نمبر 3، اس سلسلے میں پبلک اتھارٹی آف افرادی قوت کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کی وجوہات سے ہٹ کر نئے فیصلے کے اجراء کے لیے مناسب قانونی رستہ۔ ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ فتویٰ قانون سازی کا محکمہ اس فیصلے پر تنازع ختم کر کے آئندہ 2 ہفتوں میں اپنی رائے سامنے لائے گا اور اسی کے مطابق 60 سال کے بزرگوں کے حوالے سے فیصلہ جاری کر دیا جائے گا یا پھر اس فیصلے کو ایک نئے قانون کے تحت جاری کرنا ہوگا تاکہ اسے عدالت کے ذریعے کالعدم قرار نہ دیا جائے۔ اگلی خبر ہے کہ 100 افراد کے رہائشی اجازت ناموں کی تجدید کو روک دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ سیکورٹی پولیس نے 100 رہائشیوں کی فہرست مرتب کی ہے جنہیں کویت میں اپنی رہائشی اجازت ناموں کی تجدید کی اجازت نہیں ہوگی۔ روزنامہ کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے زیادہ تر لبنانی ہیں اور باقی ایرانی، یمنی، شامی، عراقی، پاکستانی، افغانی، بنگلہ دیشی اور مصری ہیں اور ان کے پاس رہائش کی اجازت نامے ختم ہونے پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملک چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ کچھ لبنانیوں پر شک شبہ ہے کہ حزب اللہ کے پہلے یا دوسرے درجے کے رشتہ دار ہیں جبکہ دیگر جو اس فہرست میں شامل ہیں وہ سنگین جرائم جیسا کہ منی لانڈرنگ وغیرہ میں ملوث ہیں۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ ریاستی سیکورٹی اپریٹس ملک کے داخلی محاذ کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اعلیٰ قیادت کی طرف سے واضح ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ ثالثوں کے دباؤ کو برداشت نہ کریں یا ان کا جواب نہ دیں۔ اگلی خبر ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی مبارکہ کے علاقے میں اور وہاں سے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کے روز پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی کے CEO منصور السعد نے دارالحکومت کے علاقے میں 4 مختلف اسٹیشنوں کے ذریعے مبارکہ علاقے کے لیے کمپنی کی جانب سے مفت ٹرانسپورٹ سروس کی فراہمی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ السعد نے دارالحکومت کے گورنر شیخ طلال الخالد احمد الصباح کی موجودگی میں اس سروس کے افتتاح کے موقع پر کویت نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ یہ سروس اسٹیشنوں پر ہر آدھے گھنٹے بعد شٹل سروس کے ساتھ روزانہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگی۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔